ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا. گفتگو مختصر کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی مزدور طبقے کے لوگ ہو، دن بھر روزہ بھی رکھا ہے، مزدوری بھی کی ہے، کل آپ کو پھر ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور مجھے ابھی 10 رمضان سے لے کر مسلسل روزانہ بیانات اور انشاءاللہ 29ویں شب تک بیانات کا سلسلہ چلے گا. اب یہاں کے بعد میں اپنی مسجد میں جا کر اعتکاف والوں کو بھی بیان کرنا ہے. نہ زیادہ آپ کا وقت لوں گا نہ اپنا وقت دوں گا، مختصر گفتگو، بس ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. بادشاہ نے اپنی ریاست میں اعلان کیا کہ میری حکومت میں، میری ریاست میں جو شخص جھوٹ بولے گا، ایک جھوٹ بولنے کا 5 دینار جرمانہ اس کو بھرنا ہوگا. جب یہ اعلان ہوا سارے لوگ ڈر گئے. جو شخص گفتگو کرتا ہے سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، کہیں میرے منہ سے جھوٹ نہ نکل جائے، جرمانہ نہ ہو جائے. ہر بندہ ایک دوسرے سے ڈرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کا مخبر ہو، جاسوس ہو، اور یہ میری بات بادشاہ تک پہنچا دے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. خوف خدا تو ہمارے دلوں میں نہیں ہے نا، لیکن حکومت کا ڈر، حکومت کا خوف پھر دل میں ہوتا ہے. لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں. ہم تو چوری کرتے ہیں، چوری کرتے وقت کبھی ہم نے یہ سوچا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. غیبت کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے رب دیکھ رہا ہے. لیکن چوری کرتے وقت پولیس سے ڈریں گے، لوگوں سے ڈریں گے، خوف خدا سے دل خالی. تو لوگ سارے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. جھوٹ بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا. ایک رات بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بحث بدل کر رعایا کی خبر لیتے ہیں، عوام کی خبر لیتے ہیں کہ لوگ وہ جھوٹ چھوڑ دیے یا بول رہے ہیں. رات کو بحث بدل کر چل نکلے. چلتے چلتے ایک سوداگر سے ملاقات ہوئی. اس وقت کا بہت بڑا تاجر اور سوداگر تھا. دعا سلام ہو گئی. سوداگر نے پہچانا نہیں، وہ سمجھا کہ کوئی مسافر ہے. کہا کہ چلو ہماری بیٹھک پہ، اوتاق پہ. اپنی بیٹھک اوتاق پہ لے گئے کہ رات کا وقت ہے، جو خدمت کر سکے کر لیا، جو پلانا پلانا تھا پلا لیا. بات چیت شروع ہو گئی. بادشاہ نے اس سوداگر سے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ تاجر سوداگر کہنے لگا میری عمر 40 سال ہے. پھر گپ شپ چلتی رہی. پھر پوچھا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے، کتنے بیٹے ہیں؟ وہ سوداگر کہنے لگا بس میرا ایک ہی بیٹا ہے. کہا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنے مال پہ مالک ہو؟ کہا بس زیادہ نہیں، یہی 70,000 دینار کا مالک ہو. صبح بادشاہ رخصت ہوا. جب اپنے دربار میں پہنچا، وزیر سے کہا جس سوداگر سے رات ملاقات ہوئی ہے اس کا ریکارڈ نکال کے چیک کرو، اس نے جھوٹ تو نہیں بولا. جب ریکارڈ چیک کیا اس میں اس سوداگر کی عمر 60 سال کی. اس نے کہا میری عمر 40 سال ہے اور ریکارڈ میں 60 سال عمر ہے. اولاد دیکھی اس کے 6 بیٹے تھے. اس نے کہا تھا میرا ایک بیٹا ہے. مال دیکھا لاکھوں کا مالک تھا. اس نے کہا تھا میں 70 دینار کا مالک ہوں. بادشاہ نے کہا گرفتار کر کے لاؤ. سوداگر کو گرفتار کیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا. بادشاہ نے کہا رات ہم ہی بیس بدل کر آئے تھے اور آپ نے ہم سے جھوٹ بولا. 3 جھوٹ آپ نے بولے ہیں، 15 دینار آپ پر جرمانہ ہے. وہ شخص کہنے لگا، وہ سوداگر، کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. بادشاہ نے کہا ہمارے ریکارڈ میں آپ کی عمر 60 سال ہے. آپ نے کہا میری عمر 40 سال ہے. ہمارے ریکارڈ میں آپ کے 6 بیٹے ہیں. آپ نے کہا میرا ایک بیٹا ہے. ہماری ریکارڈ میں آپ لاکھوں کی جائیداد کے مالک ہو. آپ نے کہا میرے پاس صرف 70,000 دینار. یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے کہ ہمارے ریکارڈ غلط ہے. وہ سوداگر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا ریکارڈ بھی صحیح ہے اور میں بھی سچا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا.
بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا کیا مطلب؟ کہنے لگا بات آپ کی ٹھیک ہے، میری عمر 60 سال ہے، میں نے 40 سال اس لیے عمر بتائی کہ 20 سال میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے، 20 سال میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، کچھ بچپنے میں گزرا، کچھ جوانی میں، 20 سال کی عمر میں اللہ پاک نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، میں نے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیا، اس کے بعد میں نے یہ 40 سال اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں گزارے، میں نے یہ 40 سال نمازوں کی پابندی کی، ذکر و اذکار کی پابندی، قرآن تلاوت کی پابندی، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی، اس لیے وہ 20 سال جو میں نے گناہ میں گزارے اس کو میں اپنی عمر سمجھتے نہیں، وہ تو برباد ہو گئی، وہ تو عمر ہے نہیں، وہ تو زندگی کا حصہ شامل ہی نہیں کر سکتا میں، یہ 40 سال جو میں اللہ کی اطاعت میں گزارے ہیں اس کو میں اپنی زندگی اور اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ کہا کہ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں، اولاد کتنی ہے، آپ نے کہا کہ ایک بیٹا ہے، بیٹے آپ کی 6 ہیں، تو وہ تاجر کہنے لگا بات آپ کی ٹھیک ہے، بیٹے میرے 6 ہیں، لیکن ان میں سے 5 بیٹے 24 گھنٹے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس مال آ جائے، دولت آ جائے، نہ ان کو نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کسی کے ساتھ ہمدردی کی فکر، نہ عبادت کی فکر، نہ حلال اور حرام کی تمیز، نہ جائز اور ناجائز میں فرق، مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو میں اپنی اولاد تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ایسی اولاد کا فائدہ کیا ہے جو میرے کام کا نہ ہو، جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، وہ مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ ایک بیٹا ہے میرا جو وہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، میرا بھی فرما بردار ہے، اپنے رب کا بھی فرما بردار ہے، اس لیے میں اسی کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہی بیٹا میری ہمیشہ والی زندگی میں کام آئے گا، باقی میرے کسی کام کی نہیں، وہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔ تو اولاد بھی وہ جو نیک ہو، متقی ہو، وہ کارآمد ہے، گناہگار اولاد جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو بیٹا اللہ کا نافرمان ہو وہ ماں باپ کا بھی نافرمان ہوتا ہے۔ یاد دیکھ لے جن کی اولاد دیندار ہو، جن کی اولاد کا تعلق دین سے ہو، جب ان کے والد آتے ہیں وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، والد صاحب گھر پہنچتے ہیں، ہاتھ میں اگر کوئی سامان ہو فوراً اس سے لے کر ابا کو پانی پلاتے ہیں، جوتے اتار کر صاف کرتے ہیں، جب والد صاحب باہر جاتے ہیں جوتے اس کو پہناتے ہیں، والد صاحب کی نصیحت کرے، کی بات کرے، غلاموں کی طرح، فرما برداروں کی طرح سر نیچے کر کے والد کی گفتگو سنتا ہے، والد کو واپس جواب نہیں پھیرتا اور والد صاحب سے زبان درازی نہیں کرتا۔ نافرمان اولاد، گناہگار اولاد، باپ کی بات کہے وہ آگے سے کہتے ابا تجھے کیا پتا، دنیا میں ڈوبو تو کچھ پتا ہوگا، والد سے بیس مباحث۔ تو نافرمان اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ نیک اولاد دنیا کے اندر بھی ہمیں سکون دیں گے، جو کما کے ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیں گے اور ہمیں اختیار دیں گے ابا جہاں چاہے آپ خرچ کریں، اور نافرمان اولاد اپنی دولت عیاشیوں پہ خرچ کرے گا۔ اگر ہم بوڑھے ہو کے دوائی کے لیے بھی پیسے مانگ لے، آگے سے کہتا ہے کہ روزانہ پیسے تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ اور یہی فرما بردار اولاد جب ہم مریں گے ہمیں دعائیں دیں گے۔ تو اس لیے اولاد بھی وہ قیمتی جو فرما بردار ہو، وقت بھی وہ قیمتی، زندگی کا حصہ وہ قیمتی جو اللہ کی فرما برداری میں ہم گزارتے۔ پھر بادشاہ نے کہا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے؟ آپ نے کہا 70,000 دینار، آپ تو لاکھوں کے مالک ہو۔ وہ تاجر کہنے لگا 70,000 دینار میں نے اس لیے کہا کہ 70,000 دینار کی میں نے ایک مسجد بنائی ہے، وہی میری دولت ہے، جب اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، وعظ و نصیحت سنیں گے، اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا، وہی میری دولت ہے
باقی دولت دنیا میں رہ جائے گی، میری اولاد اس کو عیاشیوں میں اڑا دے گی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے جو سوالات کیے میں نے صحیح جوابات دیے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو قیمتی بنائے، اپنے مال کو قیمتی بنائے، اپنے اولاد کو فرما بردار بنا کر اس کو قیمتی بنائے، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو۔